السلام علیکم دوستو، اس وقت جو ہم لوگ ہارر سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ بلکہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، تو یہ میں ڈائریکٹلی ہارر سٹوری کی طرف اس لیے آتی ہوں کیونکہ یہ فضول باتوں سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی اپنی سٹوری کی طرف آئیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے نا، کہ جب بندہ اگر آپ کی دو بہوئیں ہیں تو اگر دونوں میں ایک بہت اچھی ہے اور ایک بالکل اچھی نہیں ہے، تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی ایسے کہ جو اچھی ہے نا، اگر وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرے نا تو وہ سب کو نظر آتی ہے، اور جو ہر کام میں کام چوری دکھا رہی ہے، دھوکے دے رہی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، اور زیادہ بنڈلز جو ہے دوسری والی پہ ڈال رہی ہے، تو اس کی ہر بات کو اگر وہ غلط بھی ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ تو ہماری ایک فیملی ممبر، میری ایک فیملی فرینڈ ہے جو کہ ہماری خاندان کی دور کی رشتہ دار ہے میری، تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا کہ وہ بیچاری، اس پر کام کا زیادہ بنڈل گھر میں ہوتا تھا، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ اچھی تھی، تو ہر کام وہ کرتی تھی کہ چلو اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کرتی ہوں، تو پھر یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک وہ مل جاتی ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کہ چلو وہ کر رہی ہے، وہ کرے، وہ کرے، ارے یار وہ بھی تو انسان ہے نا، اگر وہ اتنی اچھی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا اچھے بنے۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یار اسی طرح جب ہم رات کو کھانا کھاتے تھے تو سارا دن میں کام کرتی تھی، لیکن یہ جو رات کے برتن تھے یہ مجھ سے نہیں دھوئی جاتے تھے، تو میں سمجھتی تھی کہ اگر سارے دن کے کام میں کر رہی ہوں تو چلو گھر میں 2-3 اور بھی خواتین موجود ہیں، یہ رات کے برتن کوئی اور دھو لے۔ تو ہمارے گھر میں یہ ہوا کہ میری ساس شروع ہو گئی اور روز لیکچر دینے لگی کہ آپ لوگ رات کے برتن نہیں دھوتے، اس سے جو ہے رزق میں برکت نہیں ہوتا، اور زیادہ تر مجھے سناتی تھی، یعنی جیسے میں ذمہ دار ہوں۔ خیر، اب غلطی میری تھی کہ ہر ایک ذمہ داری میرے اوپر تھی اور میں نے لی تھی، تو جو باقی لوگ جو کام نہیں کرتے تھے ان کو اتنا کھڑی کھڑی نہیں سناتی تھی جتنا مجھ کو، اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ بہت اچھے ہو تو آپ کو ہر کوئی کھڑی کھڑی سنا دیتا ہے، یہ ایک مسئلہ۔ تو اس نے کہا کہ ایک رات ویسے ہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی چلو کچن میں تھی تو سارا کام کر رہی تھی، تو برتن بھی جلدی جلدی دھوئے کہ چلو پھر جو ہماری ساس ہے وہ پھر ویسے بھی لیکچر دے گی تو میں ہی دھو لیتی ہوں، تو وہ بھی میں نے دھو لیے، اور اب یہ رات کے 12 بج رہے تھے، تو میں کچن سے نکلی، یعنی کھانا بنایا بھی میں نے، پھر سب کو سرو بھی میں نے کیا، پھر خود بھی بیٹھ کے کھا لیا، پھر اسی طرح چائے بھی، رات کی چائے لازمی تھی ان کے گھر میں، تو چائے بھی میں نے بنا لی، کوئی قہوہ پینا چاہتا تھا تو کوئی چائے دودھ والی، تو دونوں میں نے بنائی، میں نے سرو کی، پھر سارے برتن رکھ کے میں نے دھوئے، سارا کچن میں نے دھویا، سب کچھ میں نے کیا، فریج میں پانی میں نے، یعنی سارے بوٹلز جو وغیرہ تھے وہ میں نے بھر دیے تاکہ برف بن جائے صبح کے لیے، گرمی بہت تھی، تو یہ سارے کام کرتے کرتے 12 یعنی 11:30 تک بج گئے۔ اب میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے جو ہے شاور لی اور سونے کی تیاری کرنے لگی، تو اب جب میں تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی اور اچانک مجھے کال آئی، جیسی کال آئی میں اٹھی تو وہ مس کال تھی، میں نے دیکھا تو میری نند کی تھی، تو میں نے کہا اچھا اس کو مجھ سے کیا کام ہے، یعنی وہ دوسرے کمرے میں تھی، اس نے مجھے کال کی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے کمرے تک گئی۔ دوستو اب آپ لوگ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاؤں ان کا گھر کیسا ہے، ویسے میں زیادہ نہیں بولوں گی کہ پلا دروازہ ادھر کھلتا ہے، پلا کا دروازہ، لیکن ان کا گھر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں برآمدہ ہے، اور چاروں سائڈز تینوں سائڈز پہ کمرے ہیں، ایک سائڈ کھلا ہوا ہے جس میں ایک بہت بڑا صحن ہے، اس صحن میں بہت جھاڑی پودے درخت اور بہت ہارر نظارہ رات کے ٹائم وہ پیش کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹلی اپنی نند کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا اس کا دروازہ لاک ہے لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، تو میں نے کھڑکی میں دیکھا اور میں نے اس کو آواز بھی دی، تو وہ نہیں اٹھی، یعنی وہ سو رہی تھی، اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی جیسے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن اچانک سو گئی تھی، مس کال کی تھی لیکن لڑکی سو گئی تھی، میں واپس آئی اپنے کمرے میں اور سونے والی تھی کہ اچانک میری نظر گھڑی پہ پڑی اور یہ 2 بج رہے تھے، یعنی میں جو وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی تو مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، میں اتنی تھکی تھی کہ 2 بج گئے تھے اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں تو ابھی سوئی تھی، تو میں نے کہا ہاں یہ 2 بجے اس نے مجھے کیوں مس کال کی، خیر میں سو گئی، اور میں سونے والی تھی تو اچانک ایک میسیج بھی آیا کہ یار تم کہاں ہو، کیا کچن میں ابھی تک ہو، ادھر آؤ میرے کمرے میں، تو میں جلدی دوبارہ گئی کہ یار اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو، اب میں دوبارہ گئی دوستو تو وہ کہتی ہے کہ
وہ اسی طرح سو رہی تھی، اور وہ جو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اب وہ ٹیبل پہ پڑا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے آواز دی اس کو، یعنی مثال کے طور پر میں ایک فرضی نام لوں گی جیسے لیلا اس طرح، تو وہ نہیں اٹھ رہی تھی، اور میں نے اس کو ایک چھوٹی سی چیز اٹھائی اور اس کے اوپر پھینکا بھی کہ وہ اٹھے، لیکن نہیں اٹھی، تو میں واپس آئی۔ اب جب میں واپس آئی نا تو میرے تھوڑے رونگٹے سے کڑے ہوئے، جسے بندہ ڈر نہیں جاتا۔ خیر میں کمرے میں انٹر ہوئی، میں نے دروازہ لاک کیا اور سو گئی۔ میرے ہسبینڈ گھر میں نہیں ہوتے تھے، وہ ابھی جو ہے ایک انجینئرنگ کی ایک کلاس ہوتی تھی اس کی، تو اسی وجہ سے وہ گھر میں ہاسٹل میں ہوتے تھے، تو میں سو گئی، اور سوتے ہوئے تھوڑی دیر کے جب میری آنکھ مطلب نیند میں چلی گئی تو مجھے نوک کی آواز آئی، تو اچانک میری آنکھ دوبارہ کھلی۔ ظاہر سی بات ہے ابھی میں سوئی ہی تھی، یعنی تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا، تو میری نیند اس فون کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ تو میں جیسے ہی اٹھی دروازہ کھولنے کے، میری جو نند تھی لیلا وہ ہوگی، لیکن اچانک میں ایک دم رک گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو پردے تھے، شکر ہے میری کھڑکیاں سب کچھ بند تھی، تو ہماری کھڑکیاں شیشے کی تھی۔ میں نے اس میں دیکھا کہ 2-3 خواتین مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی خواتینوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور کچھ چیزیں ہیں لمبی لمبی۔ تو میں اتنی ڈری، واقعی یہ بہت ڈراونا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جلدی اپنے پردے جو ہے نا وہ پھیلائے، مطلب اوپن کیے، اور میں جلدی اپنی ساس کو فون کرنے لگی، اور اس کی طرف بیل جا رہی تھی، لیکن اس نے اٹھائی نہیں فون۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ سو رہے تھے اور پنکھوں کا شور تھا، اگر شاید اس نے سنا ہی نہیں، اور میں بہت ڈرتے ڈرتے آیت الکرسیہ پڑھتے پڑھتے میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی اور ہم سب ناشتے کے ٹیبل پہ حاضر ہوئے تو میری ساس نے مجھے کہا تم نے مجھے رات کو کال کی تھی، تو مجھے ڈائریکٹ سارا واقعہ یاد آیا، اور میں نے اس کو بتایا کہ ہاں میں نے کال کی تھی لیکن تم نے اٹھائی نہیں، تو اس نے کہا تم نے 3 بجے 3:30 بجے مجھے کال کی تھی۔ تو یہ ہوا کہ میں نے اس کو بتایا کہ میں ڈر گئی تھی رات کو، تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ لیلا مجھے بار بار کال کر رہی تھی، اور جب میں جاتی تھی تو یہ گہری نیند سو رہی ہوتی تھی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کب کال کی ہے؟ تو خیر ہم دونوں میں بحث چڑھ گئی۔ میں نے کہا تم نے کی ہے یار، میں جھوٹ بولوں گی، یہ لو میرا موبائل۔ تو اس نے دیکھا کہ ہاں اس کا نمبر میرے موبائل میں پلا ٹائم 2 مس کال آئے تھے، 2 بار مس کال آئے تھے موجود تھے۔ تو شکر ہے کہ یہ پوری کال نہیں آئی تھی دوستو، صرف مس بیل آتی تھی۔ تو اس نے اپنا فون اٹھایا اور دیکھا تو وہاں بھی وہ موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اس کو کال نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا شاید میرے ہاتھ میں تھا اور میں سو گئی تھی، لگ گیا ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، تم نے میسیج بھی کیا تھا، نہیں ایک بار میں نے کال ریسیو نہیں کیا، اور دوسری بار میں نے ریسیو کیا جو کہ تم کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ واقعی ایک بار ریسیو ہوا ہے فون، اور بات بھی ہوئی ہے پوری، مطلب اس میں ٹائم ڈیٹا موجود تھی۔ تو ہم لوگ کافی حیران رہ گئے، اور پھر میں نے ان لوگوں کو نوک والی بات بھی بتائی۔ اچھا میری ساس کا یہ ایک تھا کہ چونکہ میں اس کا وہ کہتی ہے کہ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر مجھے جھوٹا قرار دیتی تھی، یعنی میری پیٹ پیچھے کہتی تھی کہ جھوٹ بول رہی ہے، مکار ہے۔ تو خیر مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ سٹوری شیئر کروں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جس کی گواہ میری نند ہے، اور وہ میری بات پہ یقین کرتی ہے۔ میری نند وہ مجھے کہتی کہ ہاں اگر اتنا کچھ ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ باتیں بھی کی ہے کسی نے، تو یقیناً پہلے اس نے کہا شاید تم خواب دیکھ رہے ہو، لیکن میں نے اسے وہ چیز بھی بتائی کہ میں نے تمہیں یہ پھینک کے جگانے کی کوشش کی، جو کہ بچوں کا ایک چھوٹا سا کھلونا وہاں پڑا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں پڑا ہے، وہاں میرے بستر پہ پڑا تھا۔ اور پھر یہ جو ہے میری ساس نے تو یقین نہیں کی، لیکن وہ کہتے کہ یہ سٹوری، یہ سب کچھ میرے ساتھ ایک رات میں ہوا تھا، اور میں آج تک حیران ہوں کہ جنات فون کیوں کرتے ہیں۔ اور ہوتی ہے دوستو ایسی بہت سٹوریز میں نے سنے ہیں، ایسے شرارتی فون کرتے ہیں۔ اکثر آفسوں میں بھی ایسی سٹوریز چلی ہے کہ رات کو آفس سے فون آئی اور صبح
پتہ لگنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، فون کس نے کی تھی۔ تو یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اسٹوریز کو شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔